حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی نعش کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ روندا گیا۔ ان بدبختوں نے اتنا ظلم کیا خاندان رسول کے ساتھ اور نواسہ رسول کے ساتھ کہ جب وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا سر کاٹ لیا گیا ہے، تو اس کے بعد بھی ان کی نعش کی اتنی بے حرمتی کی ان لوگوں نے اور اتنا ظلم کیا کہ 10 شاہ سواروں کو گھوڑوں پر سوار کر کے آپ کی نعش کے اوپر سے گزارا گیا اور آپ کی نعش مبارک کو روندا گیا۔ شمر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ خواتین کے خیموں کی طرف جانے لگا، تو ان کے کچھ ساتھیوں نے جب خیموں میں پہنچے تو حضرت امام زین العابدین جو ابھی زندہ تھے، جو بیمار تھے، خیمے میں موجود تھے، تو اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی شمر نے۔ تو دوسرے ساتھیوں نے مخالفت کی اور اتنے میں عمر بن سعد بھی پہنچا اور اس نے حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے سے، شہید کرنے سے منع کیا، اور ان کی عورتوں کو بھی، اہل بیت کی عورتوں کو بھی محفوظ کیا، ان کو وہاں سے، ان لوگوں سے بچایا اور پوری حفاظت کے ساتھ ان کو وہاں سے لے جایا گیا۔ یہ جو بات مشہور کی ہوئی ہے کہ وہاں عورتوں کی بے پردگی ہوئی، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ عورتیں، اہل بیت کی عورتیں اسی طرح باپردہ رہیں، ان کسی عورت کے سر سے چادر نہیں اتری، اور یہی اہل بیت کا کمال تھا کہ ان کے مرد میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور بہادری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ لڑتے رہے اور جام شہادت نوش فرما گئے، اور اہل بیت کی عورتیں اسی طرح باپردہ رہیں اور صبر اور تحمل کے ساتھ چلتی رہیں، چونکہ یہ خاندان رسول تھا اور اللہ کے فیصلوں کو ماننے والے لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے لوگ تھے اور صبر کرنے والے لوگ تھے۔ ہاں، دکھ اور تکلیف یہ الگ چیز ہے۔ جب عورتیں وہاں سے جانے لگیں اور انہوں نے حضرت امام حسین کی نعش کو اس طرح دیکھا اور ان کے رفقا کی اور ان کے اہل خانہ کی کٹی پھٹی لاشوں کو دیکھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد سے کچھ الفاظ کہے کہ اے محمد، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، دیکھ آج تیرا حسین ریگستان میں پڑا ہے اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، خاک اور خون میں آلودہ پڑا ہے، اور تیری بیٹیاں قیدی کر لی گئی ہیں اور تیری اولاد مقتول ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ یعنی یہ درد کے وہ الفاظ تھے حضرت زینب کے کہ جو دشمن اور دوست سب سن کر یہ رونے لگ گئے اور برداشت نہ کر سکے۔ پھر جب حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو راوی بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس نے چھڑی امام حسین کے ہونٹوں پر ماری اور بار بار ماری، تو ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ بدبخت، اس چھڑی کو ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو، ان لبوں کو اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے ساتھ لگتے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں پر بوسے لیا کرتے تھے، لہٰذا تو اپنی چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا۔ اور ساتھ ہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے کھڑے ہو گئے کہ اے لوگو، تم آج کے بعد غلام بنا لیے گئے ہو، تم نے ابن فاطمہ کے ساتھ ظلم کیا، بے وفائی کی، ان کو شہید کروایا، اور تم نے ابن مرجانہ کا ساتھ دیا جو تمہارے آزاد لوگوں کو غلام بناتا ہے اور تمہارے شریف لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنی بڑی قربانی دی دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین حق کو بچانے کے لیے، اور آج وہ دین ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج ہم نعرہ تو یہ لگاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، آج ہم یزید پر لعنتیں تو بھیجتے ہیں، ہم یزید کو گالیاں تو دیتے ہیں، لیکن ہمارا پورا سال جو کام ہوتا ہے وہ یزید کے مطابق ہوتا ہے، ہماری جو عملی زندگی ہے وہ یزید والی ہے۔ ہم نعرے تو حسینیت کے لگاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں امام حسین جیسے اعمال نہیں ہیں۔ امام حسین نے جس دین کو بچایا وہ دین آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ امام حسین نے جنگ کی حالت میں سر پر دشمن کی تلوار ہے، تیروں کی بارش ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی، اس حال میں بھی اللہ رب العزت کی بندگی کی ہے، نماز ادا کی ہے، لیکن آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اس آسرے پر کہ ہماری نسبت جناب امام حسین سے ہے، ہماری نسبت اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، بس جی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت اگر اتنی آسان ہوتی تو حضرت امام حسین وہ ہیں جن پر تو جنت واجب ہو چکی ہے، جن کے لیے تو جنت، اب جنت کی سرداریاں ان کو مل چکی ہیں، وہ تو پہلے سے ہی جنتی کہلائے گئے ہیں۔
لیکن آج ان کو کیا ضرورت تھی کہ دین کے لیے اپنے آپ کو ذبح کروایا، اپنی اولاد کو ذبح کروایا، اپنے سامنے اپنے نومولود بچے کو ذبح کروایا۔ اتنی تکلیفیں حضرت امام حسین نے جس دین کے لیے اٹھائی، آج ہم اس دین کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری یوں ہی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین کا مقصد دین حق کو بچانا تھا، حضرت امام حسین کا مقصد اس دین کو بچانا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور خالص اس دین کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین نے یہ قربانیاں پیش کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد کو ذبح کروایا۔